دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز ہمیں قرآن کے حوالے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں یا صورتیں ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی یعنی کسی واقعے کے بغیر نازل کی ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا تھا اور اس واقعے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کوئی آیات نازل کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں کہ شان نزول، یعنی یہ آیات اس واقعے پر نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید کی بعض آیات یا بعض صورتیں کسی واقعے پر نازل ہوئیں اور بعض ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ چوتھی چیز قرآن کے حوالے سے، پانچویں چیز ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے۔ 7 قرأتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیں، جیسے ہمارے ہاں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اب مثال دیتے ہیں پشتو کو لے لیتے ہیں ہم، ہمارے ہزارے کی طرف پشتو جو بولی جاتی ہے وہ اس کا لہجہ کچھ اور ہے۔ آپ ادھر مردان کی طرف چلے جائیں وہاں تھوڑا سا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، ہوتی وہ بھی پشتو ہے۔ آپ وزیرستان چلے جائیں تو وہاں لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، کوئٹہ چلے جائیں وہاں کچھ اور لہجہ، افغانستان میں کچھ اور لہجہ، یہ لہجے تھوڑے سے بدلے ہوئے ہوتے ہیں اور چند الفاظ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ یہی چیز آپ پنجابی میں دیکھ لیں، اب یہی جو زبان ہے پنجابی جو ہزارے میں بولی جاتی ہے اس کو ہندکو کہتے ہیں، اس کا لہجہ کچھ اور ہے۔ تھوڑا سا ہری پور کے پاس آتے ہیں تو لہجہ چینج ہو جاتا ہے، آگے پنڈی کے پاس آتے ہیں تو وہ پٹھواری بن جاتی ہے، یہاں سے تھوڑا سا آگے جہلم کی طرف چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اور لہجہ چینج ہو جاتا ہے، آگے گجرانوالہ لاہور پہنچتے ہیں تو خالص پنجابی بن جاتی ہے، وہاں سے آگے جنوبی پنجاب کی طرف چلتے ہیں تو لہجہ تھوڑا سا چینج ہوتے ہوتے ایک ضلع دوسرا ضلع تیسرے ضلع میں ملتان کو پہنچتے ہیں تو سرائکی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایران میں فارسی بولی جاتی ہے، تھوڑا سا آگے بارڈر سے اندر ہوتے ہیں تو وہ لہجہ چینج ہو کے بلوچی بن جاتی ہے، وہی ہوتے ہوتے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوتے سندھ میں داخل ہوتی ہے تو سندھی بن جاتی ہے، ہوتی وہ ایک ہی زبان ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر بھی عربی زبان ایک ہی تھی لیکن اس کے مختلف علاقوں میں لہجے مختلف ہوتے تھے۔ اب اس لہجوں کے بدلنے کی وجہ سے بعض اوقات بعض لوگ سرائکی والے، کوئی پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے خاص تو اس کو نہیں، وہ جتنا مرضی کوشش کریں ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے، یا پنجابی والا وہ سرائکی کا کوئی بعض الفاظ ایسے ہوں گے جتنا مرضی کر لے اس کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عربی کے بھی الفاظ بعض ایسے ہوتے تھے کہ وہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے والے کے وہ لفظ کو ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے آپ اس قرآن کو جو ہے سارے لوگ اس جس لہجے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس لہجے میں سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میری قرآن جو ہے 2 لہجوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس قریش والے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں اور وہ دوسرے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اب بھی لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 لہجوں میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی نہیں، کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 7 لہجوں میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے 7 لہجوں میں نازل کیا۔ آپ نے محفل حسن قرأت کبھی دیکھی ہو، اس میں آپ دیکھتے ہوں کہ بعض وقت قاری پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے پڑھتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وہ 7 عشرہ میں جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں والضحیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں لہجے ہیں، والشمس وضحاہا والشمس وضحیہا، ٹھیک ہے، تو یہ لہجے ہوتے ہیں مختلف، لیکن زیادہ لہجہ یہی چلتا ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے قرآن کی 7 قرأتیں۔ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہمیں اس کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ سب سے پہلے جب نازل ہوتا تھا اس وقت کوئی لکھنے کا رواج نہیں تھا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے زمانے میں اتنا رواج نہیں ہوتا تھا، تو ابتدا میں قرآن کی حفاظت حفظ سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام بھی حفظ کر لیا کرتے تھے اور پھر وہ اپنے صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر صحابہ کرام اس کو جلدی جلدی حفظ کر کے یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو شروع میں ہر ایک اس کو حفظ ہی کرتا تھا، اور یہ قرآن شروع میں صرف ذہنوں میں محفوظ ہوتا تھا۔ کچھ بعد میں جا کر حضور علیہ السلام نے اس کو لکھوانا بھی شروع کر دیا۔ آپ کے جو کاتب وحی ہوتے تھے حضرت زید بن ثابت، اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے بعد میں، تو حضور علیہ السلام جب کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ زید بن ثابت کو بلاتے تھے، اس وقت کاغذ نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی ہے، بڑی چوڑی ہوتی ہے، وہ لے کر آتے تھے، یا چمڑے ہوتے تھے، یا پتوں پہ، یا بانس کی چھال پر، مختلف چیزیں جو بھی دستیاب ہوتی تھیں ان پر وہ ان کو لکھ دیا کرتے تھے اور محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ تر حفظ کیا جاتا تھا، اور مختلف لوگوں کے پاس محفوظ ہوتا تھا، کوئی صورت کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ہے، کوئی صورت کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا،
اور اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ اسے کہتے ہیں۔ اس جنگ میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم سے جو ہے وہ گم نہ ہو جائے اور وہی صورتحال نہ بن جائے جو یہود و نصارہ کے ساتھ بنی تھی یا اس طرح۔ چنانچہ اس وقت پھر باقاعدگی کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ہم نے قرآن مجید کو لکھنا ہے اور ایک کتاب کے اندر جمع کرنا ہے۔ پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ الگ الگ ہے، کوئی صورت کسی کے پاس پڑھی ہوئی ہے لکھی ہوئی، کوئی صورت کسی کے پاس۔ چنانچہ اس وقت پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک مجلس کمیشن بنایا گیا اور انہوں نے پھر مختلف صحابہ کرام سے قرآن مجید کو جمع کیا۔ اور ایسے نہیں کہ کوئی کہتا یہ صورت ہے، یہ آیت ہے میرے پاس، ایسے نہیں، باقاعدہ پوری تحقیق کی جاتی تھی۔ خود زید بن ثابت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل قرآن کے حافظ تھے، لیکن جب کوئی آ کر کہتا تھا کہ میرے پاس یہ صورت لکھی ہوئی ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام نے مجھے لکھوائی تھی، تو پہلے وہ اپنے دماغ میں دیکھتے تھے کہ آیا یہ آیت ہے یا نہیں ہے، پھر اس پر کچھ صحابہ کرام کی گواہیاں لیتے تھے، کوئی اور بھی تم بتاؤ یہ آیت ہے، وہ تم بتاؤ۔ جب کافی ساری گواہیاں جمع ہو جاتی تھیں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، تو پھر اس کو لکھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور گواہیاں قائم کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قرآن مجید جمع ہو گیا، بن گیا۔ پھر وہ ایک ہی قرآن ہوتا تھا جو مدینے میں پڑھا ہوتا تھا، اور قرآن نہیں تھے لکھے ہوئے، الگ الگ ہوتے تھے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو قرأتیں تھیں اس پر لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ مثلا ایک قاری ایک قرأت میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا، دوسرا قاری دوسرے قرأت میں، تو وہ بعد میں شاگرد جو ہوتے تھے وہ کہتا تھا نہیں میرے استاد نے تو مجھے ایسے پڑھایا ہے، والضحیٰ پڑھایا ہے، وہ کہتا نہیں میرے استاد نے والضحیٰ پڑھایا ہے، اس پر لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح کی کچھ لڑائیاں ہوئیں۔ ادھر صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ تاجکستان کے پاس، آذربائیجان، آرمینیا، یہ جو آج کل جنگ لگی ہوئی ہے جہاں پر، یہاں پر صحابہ کرام آئے ہوئے تھے جہاد کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اس بات پر کہ نہیں یہ آیت اس طرح پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے۔ تو جو مسلمانوں کے امیر تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ مسئلہ بڑا خراب ہو رہا ہے، ابھی تو چلو ہم موجود ہیں لیکن بعد میں یہ بڑا مسئلہ اور لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں گے، یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ چنانچہ پھر یہ حال اس کا یہ نکالا کہ جو اصل نسخہ تھا مدینہ طیبہ میں، یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی کاپیاں کر کے پورے عالم اسلام کے ہر شہر میں ایک کاپی ہونی چاہیے۔ چنانچہ پھر اس کی کاپیاں کی گئیں اور وہ کاپیاں پورے عالم اسلام کے اس وقت جتنے بھی شہر تھے سارے شہروں میں بھیج دی۔ وہ اصل جو نسخہ تھا وہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے، ترکی میں، جو اصل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت جو جمع زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید پھر وہ محفوظ ہوا۔ پھر بعد میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی اور قرآن مجید چھپتے رہے۔